بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی حق کی تلاش اور جستجو سے عبارت تھی۔ آپ کے قبول اسلام کا واقعہ بھی بہت دلچسپ اور اثر انگیز ہے۔ آپ کا تعلق مجوسیت سے تھا، لیکن آپ کے دل میں ایک چنگاری روشن تھی جو انہیں بے چین رکھتی تھی، اور وہ سوچتے تھے کہ یہ آگ جسے ہم خود روشن کرتے ہیں، یہ ہمارا خدا تو کبھی نہیں ہو سکتی۔ آپ کے والد بزخشان ایک بڑے آتش کدے کے محتمم بھی تھے۔ ایک دن انہوں نے حضرت سلمان سے کہا کہ آج میں کھیتوں میں نہیں جا سکوں گا، اس لیے آج کھیتوں کی دیکھ بھال تمہارے ذمہ ہے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حامی بھر لی اور کھیتوں کی طرف چل دیے۔ راستے میں مسیحیوں کا ایک گرجا نظر آیا، آپ وہاں چلے گئے، ان کی عبادت کے طریقے سے بہت متاثر ہوئے اور اسی دن اپنا آبائی مذہب چھوڑ کر مسیحیت اختیار کر لی۔ ان کے والد کو جب اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے گھر میں قید کر لیا اور ان کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں اور پاؤں میں بیڑیاں ڈال دیں، لیکن آپ کسی نہ کسی طریقے سے وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے اور ایک قافلے کے ساتھ شامل ہو کر شام پہنچ گئے۔ لیکن حق کی تلاش کا یہ سفر یہی نہیں رکا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق کی تلاش میں کریا ملکوں بھٹکتے رہے۔ شام سے موصل، وہاں سے نصیبین اور پھر اموریہ پہنچے۔ اموریہ پہنچ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں کے بڑے پادری کی خدمت میں رہنے لگے۔ اس پادری کا جب وقت اجل آیا تو اس نے حضرت سلمان کو بلایا، کہا کہ میرے بیٹے، اب میں اس دنیا سے رخصت ہوتا ہوں۔ اب نبی آخر الزماں کے ظہور کا وقت قریب آ پہنچا ہے، جو صحرائے عرب سے اٹھ کر دین حنیف کو زندہ کرے گا اور اس زمین کی طرف ہجرت کرے گا جہاں کھجوروں کی کثرت ہوگی۔ اس کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ وہ ہدیہ قبول کرے گا لیکن صدقہ کو اپنے لیے حرام سمجھے گا۔ تم جب اس نبی پاک کا زمانہ پاؤ تو اس کی خدمت میں ضرور حاضر ہونا۔ اس مرد درویش کے انتقال کے بعد حضرت سلمان اسی جستجو میں رہنے لگے کہ کوئی قافلہ حجاز کی طرف جا رہا ہو تو وہ اس میں شامل ہو جائیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جستجو رنگ لائی اور قبیلہ بنو کلب کا ایک قافلہ اموریہ سے گزرا۔ آپ اس قافلے میں شامل ہو گئے، لیکن راستے میں قافلے والوں کی نیت خراب ہو گئی، اور جب یہ قافلہ وادی القریٰ پہنچا تو انہوں نے حضرت سلمان کو یہودیوں کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ آپ نے اس کو اپنی قسمت سمجھ لیا، لیکن اس کے باوجود تلاش حق کی جو چنگاری آپ کے سینے میں روشن تھی وہ موجود رہی۔ ایک دن اس یہودی کا ایک رشتہ دار جو یثرب کا رہنے والا تھا، وہ ان سے ملنے آیا۔ اس کو ایک غلام کی ضرورت تھی۔ اس نے حضرت سلمان کے مالک سے انہیں خرید لیا اور یثرب لے آیا۔ یہاں جب آپ نے کھجور کے درختوں کے جھنڈ دیکھے تو آپ سمجھ گئے کہ اب تلاش ختم ہونے والی ہے۔ ایک دن آپ ایک درخت پر چڑھے کام کر رہے تھے کہ ایک یہودی شہر سے بھاگتا ہوا آیا اور کہنے لگا، خدا بنو قبیلہ کو غارت کرے، سب کے سب قبا میں ایک شخص کے پاس جا رہے ہیں جو مکہ سے آیا ہے اور خود کو نبی کہتا ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدحواس ہو کر درخت سے اتر آئے اور اس شخص سے کہنے لگے، کیا کہا تم نے؟ ذرا پھر سے تو کہنا۔ ان کا آقا بہت غصہ ہوا اور ان کو ایک تھپڑ مار کر کہا کہ تم جا کر اپنا کام کرو۔ حضرت سلمان اس وقت تو خاموش ہو گئے، لیکن ایک دن آپ کچھ کھانے کی چیزیں لے کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور وہ چیزیں صدقہ کے طور پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش کر دیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ چیزیں اپنے صحابہ میں تقسیم کر دیں، لیکن خود کچھ نہیں لیا۔ اگلے دن دوبارہ کچھ چیزیں لے کر حاضر ہو گئے، اور اب انہیں کھانے پینے کی چیزیں بطور ہدیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی وہ چیزیں کھائیں اور صحابہ میں بھی تقسیم کر دیں۔
حضرت سلمان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، کیونکہ آخری نبی کی بتائی 2 نشانیاں تو پوری ہو گئی تھیں، اب آخری نشانی یعنی مہر نبوت کو دیکھنا رہ گیا تھا۔ چند دنوں بعد آپ کو پتہ چلا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جنازے کے ساتھ بقیع غرقد تشریف لے گئے ہیں۔ حضرت سلمان بھی وہاں پہنچ گئے اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہوئے اور آپ کو وہاں پر مہر نبوت کا مشاہدہ کرنے کا موقع مل گیا۔ پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی کیفیت کو بھانپ لیا اور اپنی پشت سے کپڑا سرکا دیا۔ حضرت سلمان فارسی نے کانپتے ہونٹوں سے مہر نبوت کو بوسہ دیا اور کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ حضرت سلمان فارسی ایمان لے آئے اور اسلام قبول کرنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہنے لگے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو یہودی کی غلامی سے نجات دلائی۔ اس کے بعد تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر و حضر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہنے لگے۔ آپ بہت جلیل القدر صحابی تھے۔ آپ کے مرتبے کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ احزاب میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے خندق کھود دی اور دفاعی جنگ لڑی۔ جنگ خندق کے موقع پر جب خندق کھودی جا رہی تھی، مہاجرین و انصار صحابہ کرام میں بحث چھڑ گئی کہ سلمان کون ہے۔ مہاجرین کہتے تھے کہ سلمان ہم میں سے ہے، جبکہ انصار کا کہنا تھا کہ سلمان ہم میں سے ہے۔ اسی دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے۔ آپ کو جب ساری بات کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سلمان میرے اہل بیت میں سے ہے۔ آپ ہر وقت عشق نبی میں غرق رہتے تھے، اس کے ساتھ ساتھ انہیں جہاد کا بھی بہت شوق تھا۔ ان کے عشق رسول اور شوق جہاد کو دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت 3 آدمیوں کا اشتیاق رکھتی ہے، علی، عمار اور سلمان کا۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سلمان علم سے لبریز ہے۔ آپ بہت قناعت پسند، درویش صفت انسان تھے، دنیا داری سے دور بھاگتے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب نے ان کو مدائن کا گورنر مقرر کیا۔ ان کی جو تنخواہ ملتی تھی وہ غریبوں مسکینوں میں تقسیم کر دیتے اور خود چٹائی بن کر کماتے، اس کا بھی 1/3 خیرات کر دیتے تھے۔ سفر ہمیشہ بغیر زین کے گدھے پر سوار ہو کر کرتے۔ ایک دفعہ اسی طرح آپ گدھے پر بغیر زین کے سفر کر رہے تھے اور پیوند لگا کرتا پہنا ہوا تھا۔ ایک شخص نے ان سے پوچھ لیا کہ اے امیر، یہ آپ نے کیا حالت بنائی ہوئی ہے؟ آپ نے جواب دیا کہ بھائی، آرام و راحت تو صرف آخرت کے لیے ہے۔ آپ نے کبھی گھر نہیں بنایا، ہمیشہ کسی بھی درخت یا دیوار کے سائے میں رات گزار دیتے۔ ایک دفعہ ایک شخص نے ان سے کہا کہ میں آپ کو گھر بنا دیتا ہوں، لیکن آپ نے انکار کر دیا۔ جب آپ نے مسلسل انکار کیا تو اس شخص نے کہا کہ اچھا، میں آپ کی خواہش کے مطابق مکان بنا دیتا ہوں کہ آپ کا سر اس کی چھت سے جا لگے اور اگر لیٹے تو پاؤں دیوار سے جا ٹکرائیں۔ اس کے بعد آپ نے حامی بھر لی اور شخص نے ان کو ایک چھوٹی سی جھونپڑی بنا دی۔ جب آپ کا آخری وقت آیا تو آپ کا کل اثاثہ ایک بوسیدہ کمبل، ایک بڑا پیالہ، ایک لوٹا اور تسلا تھا، لیکن زہد و تقویٰ کا یہ عالم تھا کہ انتقال سے پہلے حضرت سعد بن ابی وقاص آپ کی عیادت کے لیے حاضر ہوئے۔ دیکھا کہ حضرت سلمان زارو قطار رو رہے ہیں۔ سبب پوچھنے پر فرمایا کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے عہد لیا تھا کہ دولت دنیا جمع نہ کرنا، اور میرے پاس اس دنیا کا اس قدر سامان جمع ہو گیا ہے۔ ڈرتا ہوں کہ کہیں اس اسباب دنیا کی وجہ سے آخرت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار سے محروم نہ رہ جاؤں۔ آپ کا انتقال 35 ہجری میں حضرت عثمان غنی کے دور خلافت مدائن میں ہوا۔